بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنول نصیر نئے فنکاروں کے لیے اداکاری کا اسکول آف تھاٹ، گلستان فن کا کنول مرجھا گیا۔ پی ٹی وی کی پہلی خاتون اناؤنسر اور چھوٹی اسکرین کی پہلی ہیروئن کنول نصیر کی رولت پر کچھ یادیں، کچھ باتیں۔ فن کا اسکول آف تھاٹ تھی۔ موجودہ سینئر فنکاروں اور صداکاروں نے بہت کچھ سیکھا۔ بہروز سبزواری فن اور نشریات کی دنیا کی مائنز تھیں، ان کا دیکھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا۔ بشرا انصاری طارق عزیز کے ساتھ مل کر کئی لائیو شوز کی میزبانی بھی کی۔ تحریر ندیم اپل۔ فنون لطیفہ کی دو لیجنڈ شخصیات گزشتہ روز ہم سے روٹھ گئیں۔ ایک تو معروف ناول نگار اور منفرد ڈرامہ نگار حسینہ معین، اور دوسری ہم ہستی، پاکستان کی پہلی خاتون اناؤنسر اور چھوٹی اسکرین کی پہلی ہیروئن کنول نصیر تھیں، جو نشریات کی دنیا کی بے تاج ملکہ آپا شمیم المعروف موہنی حمید کی صاحبزادی تھیں۔ کنول نصیر کی اگر بات کریں تو آواز کی دنیا میں وہ اس وقت جلوہ گر ہوئیں جب خواتین کا اس طرف آنے کا رجحان بہت کم تھا، بلکہ اس فیلڈ میں خواتین کا آنا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر موہنی حمید کی صاحبزادی، جنہیں ورثہ میں خوبصورت آواز اور فن کی میراث ملی تھی، اور پھر جس طرح سے کنول نصیر نے اپنی صلاحیتوں کو اس میدان میں اجاگر کیا تو اس کا ہر کوئی معترف تھا۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ کنول نصیر اور طارق عزیز اس زمانے میں نشریات کی دنیا میں آئے جب ابھی پاکستان میں ٹیلی ویژن نے آنکھ نہیں کھولی تھی، مگر اس کے باوجود ان دونوں فنکاروں نے جس طرح سے حرف و صورت کی دنیا میں اپنے فن کی دھاک بٹھائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اپنی خوبصورت آوازوں سے کروڑوں ہم وطنوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ایسی عزت، شہرت اور مقبولیت بہت کم خوش نصیبوں کے حصے میں آیا کرتی ہیں۔ کنول نصیر کی موت پر سب سے دکھی لیجنڈ اداکار نیّر کمال دکھائی دیے، جو فن کی دنیا میں ان کی دیرینہ دوست تھیں۔ وہ کہنے لگیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے ابتدائی دن ریڈیو کی دنیا میں ایک ساتھ گزارے، اور ہمارے دوست احباب تو ہم دونوں کو ریڈیو کی جوڑی قرار دیا کرتے تھے۔ آج بھی جب میں کنول کو یاد کرتی ہوں تو ریڈیو پاکستان کے ابتدائی دن مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ کنول کی محض اردو خبریں اور ڈراموں کے حوالے سے پہچان نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن سے پنجابی زبان میں جو شو کیے، اور ان میں وہ اپنے منفرد انداز میں جو پنجابی بولا کرتی تھیں، وہ آج بھی ریڈیو کے سامعین اور ٹی وی کے ناظرین کو یاد ہے۔ کنول نصیر بہت چھوٹی تھیں جب وہ اپنی والدہ موہنی حمید کے ساتھ لاہور ریڈیو اسٹیشن آیا کرتی تھیں۔ شروع میں تو انہوں نے اپنی والدہ کے بچوں کے ریڈیو پروگرام ہونہار میں شرکت کی، اور جب حوصلہ بڑھا اور شعور کو پہنچی، تب فن کے کنول کا پھول کھلتا چلا گیا۔ کنول نصیر کی رولت پر معروف اداکارہ بشرا انصاری خاصی اب دیدہ تھیں۔ کہنے لگی، سچی بات تو یہ ہے کہ کنول فن اور نشریات کی دنیا کی پائنیئر تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ وہ نئے فنکاروں اور صداکاروں کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی تھیں۔ میں زندگی میں ایک تو معین اختر کی موت پر اس قدر دکھی ہوئی تھی، اور دوسرا بڑا صدمہ مجھے کنول کی موت سے پہنچا ہے۔ بہروز سبزواری کہنے لگے، کنول آپی فن کا اسکول تھاٹ آف تھیں، اور جن سے موجودہ سینئر فنکاروں اور صداکاروں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ کنول آپی نے طارق عزیز کے ساتھ مل کر پی ٹی وی کے کئی لائیو شوز کی میزبانی بھی کی۔ یہ دونوں فنکار جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے تو نیلے پہ دیلے والی بات ہوتی تھی۔ کنول نصیر کی عمر 70 برس تھی اور کافی عرصہ سے علیل تھیں۔ ان کو ذیابیطس کا مرض لاحق تھا، جو بالآخر جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ اسلام آباد کے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز میں زیر علاج تھیں۔ کنول نصیر نے 17 برس کی عمر میں باقاعدہ اپنے فن
کیریئر کا آغاز کیا اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنی پہچان بنا لی۔ جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے کہ طارق عزیز کے ساتھ آپ کی کمپیئرنگ دیکھنے والی ہوتی تھی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کنول نشید اور طارق عزیز نے 26 نومبر 1964 کو پہلی بار مل کر ٹی وی لائیو شوز کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بہت سے ٹی وی پروگرام اور یادگار شوز اکٹھے کیے جو آج بھی پاکستانی ٹی وی کا اثاثہ ہیں۔ کنول نصیر نے ٹی ٹائم کو بہت پہلے دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا مقصد صرف اداکاری نہیں بلکہ وہ اپنے فن کے ذریعے اپنے ملک کی ثقافت، کلچر اور تہذیب کی دنیا بھر میں شناخت کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ ہر فنکار کا چہرہ اپنے ملک کی پہچان ہوتا ہے اور وہ جہاں بھی چلا جائے اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے۔ اسی انٹرویو میں انہوں نے اپنے والدہ مونی حمید کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جتنی بڑی فنکارہ اور صداکارہ تھیں، اس سے کہیں بڑی وہ ایک ماں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت مثالی ماں بن کر کی۔ مجھے یاد ہے کہ میری والدہ اس زمانے میں سائیکل پر ریڈیو اسٹیشن جایا کرتی تھیں۔ ایک بار میری والدہ کی سائیکل کے آگے اچانک سڑک پر سانپ آ گیا۔ میری والدہ کی سائیکل کے نیچے آنے کی وجہ سے سانپ زخمی ہو گیا، جسے موقع پر موجود کچھ راہگیروں نے مار دیا، جس کے میری والدہ کو کئی روز تک دکھ رہا اور وہ کہا کرتی تھی سانپ دشمن ہی صحیح مگر دشمن سے بھی کبھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ کنول نسیم نے بتایا وائس آف امریکہ نے ان کی والدہ کی آواز اور نشریاتی تجربہ سے متاثر ہو کر اپنے ہاں بلا لیا اور زندگی کے آخری سانسوں تک وہ وائس آف امریکہ سے وابستہ رہیں۔ کنول نصیر ایک عظیم اور بہادر ماں کی بہادر اور باصلاحیت بیٹی تھیں جو انہوں نے اپنے فنی صلاحیتوں سے بھی ثابت کیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ان کی پیشہ ورانہ زندگی اور فن پاروں کو عہدہ حاضر کے فنکار مشعل راہ ضرور بنا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔